کہ یاد کرو تم نے پانی سے ایک بچے کو نکالا تھا. اللہ اکبر. ہاں یہ وہی ہے. اللہ اکبر. وہ دھاڑے مار کے رونے لگ گیا. کبھی ایسا بھی ہوا کہ میری والدہ لے کر آئیں, کوئی تھا ہی نہیں تو میری والدہ لے کر آئیں. میں لڑتا تھا آپ کیوں آئی ہیں, نہ کھانا لاتے, تو وہ کہتی تھی بیٹا میں کیسے برداشت کروں. والد صاحب سجدے میں گر گئے اور کہا کہ یا اللہ اگر یہ زندگی میرے بیٹے کو دے دی تو اس کو تیری راہ میں وقف کر دوں. ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. اچھا جی. میں نے ان کی اتنی صحبت اور رفاقت اختیار کی کہ میں ان کی بات سمجھتا تھا. سبحان اللہ. کوئی بات وہ کرتے, کسی کو نہ سمجھ آ رہی, میں آگے بتاتا کہ استاد جی نے یہ کہا ہے. ان کا تکیہ کلام تھا ایک ماں کی سری. شادی تو اپنی مرضی سے کر لی جائے, وہ شاید پھر آپ کی مرضی سے ہوئی یا گھر والوں کی مرضی سے. وہ پان کھاتے تھے بہت, تو پان بھی میں لے کر آتا. ہم نے ان سے 8 سال پڑھا. انہوں نے کبھی کوئی کتاب دیکھ کے نہیں پڑھا. اللہ. صحیح بخاری تک پڑھی ہے. اللہ. بخاری ان کے سامنے نہیں ہوتی. سبحان اللہ. ہم عبارت پڑھتے ہیں, وہ زبانی سن رہے ہیں. ہم ہاسپٹل میں ان کو دیکھ کر منہ ادھر کر کے رویا کرتے تھے, اتنا سخت ان پر حملہ ہوتا تھا. مدارس میں نہیں گیا, علماء کے پاس نہیں گیا, بالکل خود پڑھ لکھ کر منکر حدیث بن. ہمارے اس زمانے میں آپ کن شخصیات کے بارے میں فرمائیں گے کہ ان کو طلباء علماء ان سے سیکھیں, ان کو پڑھیں, ان کو سنیں؟ ماشاء اللہ یہ پیغام یعنی ملائی کی حد تک دنیا میں پھیل رہا ہے. اللہ اس میں اور اضافہ کرے. السلام علیکم ناظرین اکرام, یوسف سراج پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. ناظرین, ہمارے اس پوڈ کاسٹ کی تاریخ کا یہ ایک بہت اہم, بہت یادگار اور بہت ہی قابل ذکر دن ہے. آج ہمارے ہاں ایک ایسی شخصیت تشریف فرما ہیں جن کے پاس حاضری دینا یعنی ہم جیسے لوگ اپنی سعادت سمجھتے ہیں. آپ الحمدللہ شیخ الحدیث بھی ہیں, شیخ القرآن بھی ہیں, آپ مقرر بھی ہیں, محدث بھی ہیں اور الحمدللہ مصنف بھی ہیں, اور کافی جہتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن میں آپ کو نواز رکھا ہے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب پروفیسر شیخ الحدیث شیخ القرآن عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ تعالی. شیخ, میں بہت شکر گزار ہوں اور مجھے اپنی قسمت پر تھوڑا سا اس وقت رشک بھی آ رہا ہے کہ آپ تشریف لائے ہیں, آپ سے ہم کلام ہونے کی سعادت مل رہی ہے. بہت شکریہ جی. جزاک اللہ خیر. احسن اللہ الیک. آمین وایاکم. شیخ مکرم, بڑی ساری باتیں ہیں, کوشش کرتے ہیں کچھ آج ہو جائیں. شیخ, آپ کا نام جو ہم جانتے ہیں, پتہ چلا ہے کہ یہ تو وہ نام نہیں ہے جو شروع میں آپ کا ہوا کرتا تھا. شاید شکیل آپ کا نام تھا شیخ, پھر بدلا. جی. تو شیخ یعنی محدثین کے سفر کے بارے میں سنتے رہتے تھے, تو آپ کے نام نے بھی کوئی ٹریول کیا, کوئی سفر کیا؟ یہ ہمارا یعنی پہلا نام تھا شکیل جی. اور جو والدین نے رکھا تھا. تو جب مدرسے میں داخل ہوئے رحمانیہ میں کراچی میں, جی صحیح, ہمارے اساتذہ بڑے مہربان, بڑے اچھے, ماشاء اللہ جی. تو انہوں نے یہ مل کر طے کیا کہ کسی عالم کا نام ہم نے شکیل نہیں سنا. اچھا. تو یہ نام جچتا نہیں ہے, اگر آگے چل کر کوئی علمی کوئی ہوا مقام تو یہ نام اس سے جوڑ نہیں کھائے گا, میل نہیں کھائے گا. ماشاء اللہ. تو پھر اس کو ہمارے استاد تھے مولانا عبدالستار صاحب, جی صحیح, ان سے ہم نے ابتدائی کتب پڑھی ہیں, تو انہوں نے عبد الناصر نام رکھا تھا. ٹھیک. عبد الناصر. پھر ایک اور استاد تھے مولانا کرم الدین سلفی رحمہ اللہ, جی صحیح, بڑے ماہر استاد تھے. اور مولانا حاکم علی صاحب محدث دہلوی, انہوں نے اس نام پر اعتراض کیا کہ یہ نام الناصر اللہ کا نام نہیں ہے, تو اس میں ہمیں کچھ اشکال ہے. تو پھر اس کو عبداللہ ناصر کر دیا انہوں نے. جی صحیح. جی. تو بس یہ اتنا لمبا سفر نہیں ہے, یہ چند دنوں کی بات تھی. ماشاء اللہ. شیخ, رحمانی کا جو لاحقہ آپ کے نام کے ساتھ ہے, اس کی رحمانیہ کی وجہ سے, رحمانیہ کی وجہ سے. یہ ہماری کاسٹ نہیں ہے, کاسٹ ہماری ورک ہے, یعنی جاٹ برادری. جی ٹھیک. لیکن رحمانیہ چونکہ وہاں سے فارغ ہوئے ہم, جیسے بہت سے علماء, قاری عبدالحق رحمانی, جی بالکل, مولانا عبید اللہ رحمانی جو صاحب مراعات ہیں, جی, تو اس طرح یہ رحمانیہ بڑی اس کی تاریخ ہے. جی صحیح. پہلے دہلی میں تھا, اب بھی دہلی میں ہے یہ. جی صحیح. لیکن جب پاکستان بنا تو جو اس کے کردہ تھے, جو اس کے منتظمین وغیرہ, وہ کراچی آ گئے تھے ہجرت کر کے. بالکل. آتی ہیں یہاں, انہوں نے ادارہ قائم کیا یہ. تو پھر یہ رحمانیہ چونکہ وہاں پڑھا ہم نے شروع سے آخر تک, تو اس تعلق سے رحمانی ہمارا لقب. جی بالکل صحیح. شیخ مکرم, میں کچھ دیکھ رہا تھا آپ کے شجرہ نسب, مبارک شجرہ کے بارے میں.
تو میں نے دیکھا کہ کوئی 5ویں پشت پر جا کے یعنی ایک ایسا نام آتا ہے جس کے نام سے لگتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں. شاید 4تھی پشت پر محمد بوٹا کا نام آتا ہے جو مسلمان ہوئے. شیخ اپنے خاندان کے بارے میں کچھ بتائیے. جی بالکل آپ نے صحیح سنا، صحیح پڑھا. پہلے تو جو نسب ہمارا جی وہ مجھے میرے پوتے نے بتایا تھا. اچھا جی. وہ کوئی بزرگوں سے جو ہمارے پرانے ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ آپ کو یہ نسب ہے. اچھا ماشاء اللہ. تو عبداللہ ناصر رحمانی بن عبد الرشید جی بن رحیم بخش بن قائم دین بن محمد بوٹا بن دسندی سنگھ. دسندی سنگھ جی. یہ چھٹے دادا ہمارے سکھ تھے. جی اچھا محمد بوٹا یہ بوٹا سنگھ تھے پہلے. ٹھیک. ان کو اللہ نے ہدایت دی، توفیق دی اور یہ مسلمان ہوئے، اہل حدیث ہوئے. تو پھر یہ محمد بوٹا ہو گئے. تو اس سے الحمدللہ یہ سلسلہ چل رہا ہے مسلک کا. یعنی شیخ یہ آسانی رہی نام میں، یعنی محمد ساتھ لگا لیا تو جی بس وہ ادھر سے ادھر کر دیا. جی جی. تو محمد بوٹا ہو گیا بوٹا سنگھ سے. آگے ان کے جو والد جو باپ تھے وہ دسندی سنگھ، وہ سکھ تھے وہ. جی صحیح. اچھا شیخ ماشاءاللہ، یعنی آپ کا خاندان ایک کاروباری خاندان تھا اور اس طرح کا معاملہ تھا نا کوئی؟ ہمارے خاندان میں علم نہیں تھا. ٹھیک. اور نہ ہی کوئی یعنی بچہ کوئی حافظ بن سکا، نہ کوئی عالم بن سکا. تو وہ شاید ایک حادثہ، شاید وہ اس کا آپ ذکر بھی کریں گے. اس حادثے کے بعد والد صاحب مرحوم نے ایک نظر مانی، ایک نیت کی اللہ کے دین کے لیے. ابھی وضاحت فرما دیجئے، بڑا یہ دلچسپ معاملہ لگ رہا ہے. ہمیں اس وقت چھوٹا تھا، بچپن تھا ہمارا، ہم کراچی میں رہتے تھے. جی صحیح. تو کبھی کبھی ہم جاتے تھے والدین کے ساتھ نا، یہ گجرانوالہ گرجاک ہمارا گھر تھا. تو یہاں آئے تو بڑی شدید بارش ہوئی اس دن. تو گھر کے پیچھے ایک بڑا ایک حوض سمجھ لیجیے، وہ پانی سے بھر گیا. تو ہم وہ دیکھ رہے تھے. ایسا کتنی عمر ہوگی اس وقت؟ میرا خیال ہے کہ 7-8 سال سے زیادہ نہیں. ٹھیک. یہی عمر ہوگی. تو وہ دیکھ رہے تھے، وہیں کھیل رہے تھے. اب بچوں میں تو لاؤبالی پن ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کر دیا. تو ایک بچے نے مجھے دھکا دیا، یعنی دانستہ یا نہ دانستہ واللہ عالم. تو میں پانی میں گر گیا اور بچے اپنا کھیلتے رہے، کھیل کے گھر چلے گئے. اور آپ شیخ وہیں؟ میں وہیں ڈبکیاں مار رہا ہوں. اللہ اکبر. تو ایک وہاں بزرگ تھے ہمارے، بزرگ نہیں اس وقت نوجوان تھے وہ، ان کا گھوڑا تھا، اسے وہ نہلانے وہاں آئے تھے. تو انہوں نے پانی میں وہ دیکھا کوئی بلبلے سے، اور وہ تھوڑا سا پانی نے اچھالا مجھے، وہ پہچان گیا اس نے، اللہ اس کو جزائے خیر دے. پانی میں چھلانگ لگائی، مجھے نکالا. اس وقت نا بڑی جیسے آخری سانسیں ہوتی ہیں، بہت ہی اس طرح اٹھا کے گھر لے گئے. تو والد صاحب مرحوم اس وقت گھر پہ تھے. وہ دیکھ کر تو بہت ہی زار و قطار رو پڑے سب پورا گھر میں. تو والد صاحب سجدے میں گر گئے اور کہا کہ یا اللہ اگر یہ زندگی میرے بیٹے کو دے دی تو اس کو تیری راہ میں وقف کر دوں. اللہ اکبر. تو بس یہ اللہ نے دعا قبول کر لی، کو گھڑی تھی قبولیت کی. تو پانی نکلنا شروع ہوا اور بالآخر کچھ دیر بعد نا وہ یعنی پانی باہر بالٹیاں بھر کے نکلا. اللہ اکبر. تو پھر وہ بڑے خوشی بھی ہوئی. اور پھر وہ جو نا پنجاب میں ایک شرینی تقسیم کرنے کا ایک رواج ہوتا ہے، وہ پورے محلے میں تقسیم کی، دعوتیں کی. اور پھر والد صاحب نے ایک دل میں عزم کر لیا تھا کہ پرائمری تک اسکول پڑھانا ہے. ٹھیک. پھر اس کے بعد مدرسے میں. تو کراچی میں پڑھ رہا تھا. پرائمری جب پاس کی ہے تو والد صاحب اسکول آئے سیدھا، اور مولانا اسحاق روپڑی رحمہ اللہ ان کے ساتھ تھے. وہ ان کے بڑے مرید تھے، مولانا اسحاق روپڑی رحمہ اللہ. جی صحیح. ان کو ساتھ لائے تھے. تو وہ ساتھ مجھے لے کر وہیں سے رحمانیہ آ گئے تھے. اللہ. تو مجھے وہاں انہوں نے داخل کروایا. تو داخلے کی بھی ایک کہانی، مجھے داخلہ نہیں دیا انہوں نے. ایک تو عمر چھوٹی تھی، اور دوسرا اس وقت تھے ناظم تعلیمات مولانا عبدالحنان، یہ بہاری دہلوی، شیخ العزیز بھی تھے، ناظم تعلیمات بھی تھے. تو انہوں نے کہا ہم داخلہ نہیں دے سکتے. ایک تو عمر چھوٹی ہے، دوسرا ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جو دنیا دار لوگ ہیں نا، کاروباری لوگ، ان کو ایک وقتی ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. بچوں کو داخل کراتے ہیں، 2-4 ماہ بعد وہ پتہ بھی نہیں چلتا، اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو یہی آپ بھی کریں گے. والد صاحب نے بڑے سخت جملے کہے، چونکہ میں چھوٹا تھا وہ ضبط نہیں کر سکا، لیکن بڑے جذباتی اور بڑے سخت جملے کہے انہوں نے. پھر انہوں نے یہ بات قبول کی کہ یعنی آپ ان کو روزانہ بھیجا کریں، اور ایک منتہی طالب علم کے سپرد کرتے ہیں ان کو. اچھا، یعنی باقاعدہ داخلہ پھر بھی نہیں دیا؟ نہیں دیا. منتہی طالب تھے مولانا ہارون رشید الحساس ان کا لقب تھا. ٹھیک. یہ اسلام آباد میں ان کا چند ماہ قبل انتقال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. جی رحمہ اللہ.
تو وہ انہوں نے بڑی محنت کی. انہوں نے جب ان کو فارغ وقت ملتا مجھے لے کے بیٹھ جاتے, اور ظہر کے بعد تو فراغت ہوتی تھی, کافی پڑھاتے مجھے, تو عصر تک میں رہتا تھا وہیں. کھانا گھر سے آتا تھا, یعنی اپنا ہمارے وہ جو فرم تھی چھوٹی سی, اس کے کاریگر آ جاتے تھے. یا کبھی ایسا بھی ہوا کہ میری والدہ لے کر آئیں, اس کو تھا ہی نہیں تو میری والدہ لے کر آئیں. میں لڑتا تھا آپ کیوں آئی ہیں, نہ کھانا لاتے, تو وہ کہتی تھی بیٹا میں کیسے برداشت کروں. تو اس طرح یہ سال گزرا ایک. تو پھر اگلے سال الحمدللہ پھر داخلہ باقاعدہ مل گیا, اور پڑھائی اس طرح شروع ہو گئی الحمدللہ. جس ساتھی نے مجھے نکالا تھا پانی سے, وہ شاید ابھی کچھ عرصہ قبل اس کا انتقال ہوا ہے. میں نے گرجاک جمعہ پڑھایا مولا خالد رجاکی رحمہ اللہ کی مسجد میں. میرے تایا بڑی مجھ سے محبت کرتے تھے, تو جمعہ پڑھ کے ہم گھر آئے کھانے کے لیے, تو تایا ہمارے نظر نہیں آئے, وہ کہاں چلے گئے. تھوڑی دیر بعد آئے وہ, تو ایک شخص کو لے کر آئے اور مجھے کہا کہ تم ذرا باہر آؤ. میں باہر آیا تو کہتے ہیں اس کو پہچانتے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں میں نہیں پہچانتا. اس نے کہا یاد کرو تم نے پانی سے ایک بچے کو نکالا تھا. اللہ اکبر. ہاں یہ وہی اللہ اکبر. جمعہ اس نے پڑھا تھا میرے ساتھ, وہ دھاڑے مار کے رونے لگ گیا کہ مجھ سے بڑی ایک نیکی ہو گئی الحمدللہ. تو بہت ہی ایک جذباتی منظر ہو گیا تھا. تو یہ وہ ڈوبنے کا واقعہ, اور پھر والد صاحب کی نظر, اور والد صاحب کو اللہ نے استقامت دی. حالانکہ بہت سمجھایا گھر والوں نے کہ نہ کرو. ہمارے خاندان میں وہ ایک نا جو مولوی اور وہ حافظ, وہ ایک عجیب نظروں سے اس کو دیکھا جاتا ہے. بالکل. تو یہی اس وقت بات تھی, لیکن والد صاحب نے کہا نہیں یہ ایسا ہی ہوگا. اچھا شیخ, یعنی والدہ محترمہ کا تذکرہ آپ نے فرمایا, تو والد صاحب نے شیخ ایک یعنی وہ تو ایک کیفیت دیکھ چکے تھے, اور انہوں نے جو عزم کیا تھا وہ جب جواب ہوا مدرسے تھے پھر بھی یعنی وہ ڈٹے رہے. تو والدہ محترمہ کا کیسا تھا رجحان کہ مولوی بن جانا چاہیے یا کس طرح؟ اس وقت نہیں تھا والدہ کا, ٹھیک, اس وقت رجحان نہیں تھا ان کا. ان کو جو ایک ہوتا ہے نا, جو جیسے کاروباری گھرانہ ہو, اس میں ایک مولوی کی کیا پوزیشن ہوتی ہے, تو اس کو تو یہی چیزیں ان کے پیش نظر تھیں. اور کچھ ہمارے پڑوسی تھے وہ بھی بہکانے والے تھے. انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کی شکل سے لگتا ہے کہ بڑا ہو کر آفیسر بنے گا کوئی, تو آپ اس کو کیا ڈال رہے ہیں مسجد میں. والد صاحب نے کسی کی نہیں سنی, اللہ ان پر رحم فرمایا, اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دیا. انہوں نے کسی کی نہیں سنی, انہوں نے اپنی بات پہ ڈٹے رہے, قائم رہے. الحمدللہ پوری محنت بھی کی, نگرانی بھی کی, میرے دوستوں کا خیال رکھا, میرے کھانے پینے کا خیال رکھا. تو وہ کھانے پینے کی تفصیلات تو میں نہیں بتاتا, لیکن پورا دورانیہ تعلیم کا اس میں کبھی انہوں نے کمی نہیں آنے دی الحمدللہ. شیخ یہاں آپ کی ایک بطور طالب علم اس وقت میں یعنی میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ بڑی عجیب سچویشن ہو گئی تھی. یعنی مدرسے جانا اور اس طرح پڑھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. طلباء بھی یا اس وقت کے جو بچے ہوتے ہیں ان کا بھی خیال ہوتا ہے ہم کالج میں جائیں, اسکول میں جائیں. اور جب شیخ اتنے لوگ روکنے والے بھی تھے, گھر میں بھی پوری یکسوئی نہیں تھی, تو آپ کی کیفیت کیا تھی؟ میں تو والد صاحب کے حکم کا بالکل پابند تھا. اچھا, اللہ نے بڑی ایک دل میں بات ڈالی ہوئی تھی, اور والد صاحب رحمہ اللہ کی محبت بھی مجھے بہت تھی, اور ان کا خوف بھی تھا ان کا. اگر میں ذرا سی میں نے کوئی چوں چراں کی تو کچھ سرزش بھی ہو سکتی ہے, تو ان کا ڈر بھی تھا اور ان کی بات کا احترام بھی تھا الحمدللہ. شیخ یہ اس واقعہ سے یعنی میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ بہت دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ شخصیات کو اچھالنے سے پہلے تھوڑا سا ڈبو دیتے ہیں, کنویں میں پھینک دیتے ہیں. تو یعنی یہ بڑا سبق ہے کہ بندہ اس وقت صبر کرے, اس کا نتیجہ کچھ اور ہی ہوتا ہے. ایسا ہی ہے, بالکل بالکل. اللہ تعالیٰ کچھ جھنجھوڑتا بھی ہے, آزماتا بھی ہے. اور میرا خیال یہ کہ امتحان تھا, اور اللہ نے توفیق دی والد گرامی کو کہ وہ یہ نظر مان لیں, اور وہ مان گئے, اور اس پر استقامت بھی تھی الحمدللہ. اگر ذرا سا وہ پھسل جاتے یا ناکام ہو جاتے تو بڑی ناکامی ہوتی ہے. بالکل شیخ, ہماری ناکامی ہوتی, اس معاشرے کی ناکامی ہوتی, بہت بڑا احسان ہے اللہ کا. اہل علم شیخ, یعنی پرائمری کے بعد آپ کو مدرسے تو داخل کروا دیا گیا, لیکن انٹرمیڈیٹ پھر بھی آپ نے کر لیا, مولوی فاضل بھی کروا لیا, پروفیسر بھی شیخ آپ کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے. یہ اس میں یہ پرائیویٹ سارا ہم نے کیا. ٹھیک. ان دنوں وہ ایک شوق ہوتا ہے نا جامعہ اسلامیہ میں داخلے کا. جی جی بالکل. تو اس کی وہ شرط ہوتی ہے. ہماری جو رحمانیہ کی سند تھی اس کا معادلہ ثانویہ کے ساتھ تھا. اس کا معنی اگر میں وہاں جاتا ہوں اس سند کی بیس پر تو مجھے 7 سال وہاں پڑھنا پڑے گا. ٹھیک. تو اگر انٹرمیڈیٹ کر لوں تو پھر 4 سال کا کلیہ میں داخلہ ہوگا. بالکل صحیح. تو میں نے وہ پرائیویٹ کر لیا تھا الحمدللہ, بڑی آسانی سے کر لیا تھا. جی صحیح. تو اس بنا پر پھر وہاں جامعۃ الامام میں داخلہ ہو گیا, اور وہ 4 سال کے نصاب ہم نے کمپلیٹ کیا. بالکل صحیح.
اچھا شیخ، یہ کیسا تجربہ رہا آپ کا؟ یعنی فیملی میں کوئی ایسا نہیں تھا، جیسے کہ ابھی ہمیں بھی اندازہ ہوا، آپ کو تو پتہ ہی تھا، تو پھر گھر سے باہر چلے جانا، اور جامعہ محمد بن سعود میں شیخ آپ کا داخلہ ہوا، وہاں 4 سال آپ کے گزرے. تو مجھے لگتا ہے شیخ عام طور پر ہمارے طلباء کو بعض دفعہ نا وہ یعنی مفلسی کی کیفیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا اس طرح کی تنگ دستی بھی آتی ہے. آپ کا وہ معاملہ تو نہیں لگ رہا، لیکن شیخ یہ ایک اور آزمائش ہوتی ہے کہ اچھے کھاتے پیتے گھر سے باہر جا کے رہنا اور مدرسے میں جانا، پھر ملک سے باہر چلے جانا، تو وہ سہولتیں جیسی بھی مل جائیں گھر جیسی تو نہیں ہوتی. تو کیسا وقت گزرا آپ کا وہاں؟ الحمدللہ ٹھیک گزرا وہ، کیونکہ میں جب مدرسے میں تھا رحمانیہ میں، تو وہ گھر سے وہ 5-7 منٹ کی اپنا واک پر تھا، تو گویا گھر کے ساتھ ہی تھا، بالکل گھر ہی میں رہتا تھا. عصر کے بعد گھر ہی آ جاتا تھا، گھر کا ماحول سب وہ، تو اتنی کوئی خاص تنگی یا کوئی مشکل محسوس نہیں ہوئی. ٹھیک. اور جب باہر گئے ہیں جی تو باہر تو سہولتیں تو بہت ہی طلباء کے لیے، وظیفہ بھی تھا، اچھی رہائش بھی تھی، اچھی خوراک بھی تھی، لیکن بہرحال گھر سے دوری یہ پہلا تجربہ تھا، تو گھر کی یاد تو آتی تھی. لیکن الحمدللہ یعنی پڑھائی جاری رکھی اور اللہ نے یعنی کامیاب کروا دیا الحمدللہ. شیخ اس وقت جو بات کی جاتی تھی نا کہ یعنی اس بچے کو دین کی طرف نہیں جانا چاہیے، مولوی نہیں بننا چاہیے، باقی آپ کے بہن بھائی 9 تعداد ہے شیخ ان کی، تو وہ اس طرف نہیں آئے. اب کون رش کر رہا ہے شیخ؟ نہیں، میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میرے ایک چھوٹے بھائی ہیں فیصل، ان کو بھی حفظ کرایا والد صاحب نے. اچھا، ماشاء اللہ. ان کو درس نظامی پڑھایا، مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکے. ان کو جو ایک اعتراض تھا یا ایک مسئلہ تھا ان کا، وہ یہ تھا کہ میں عبداللہ ناصر نہیں بن سکتا، تو لوگ مجھے وہی تلاش کریں گے، تو میں تو نہیں بن سکتا، تو میں اس لیے اس لائن میں آتا نہیں ہوں. تو وہ سب کاروبار کر رہے ہیں. بڑا سمجھایا اس کو کہ عبداللہ ناصر کچھ نہیں ہے، آپ محنت کریں، آپ اس سے بھی آگے جا سکتے ہیں. لیکن وہ بس وہ ایک کثر نفسی میں آ گئے، یا کچھ زیادہ ہی عاجزی میں، تو وہ اس لائن سے نکل گئے اور پھر کاروبار شروع کر دیا. صحیح. اچھا شیخ مکرم، یہ فرمائیے کہ آپ کے پسندیدہ اساتذہ میں سے کن کا شمار ہوتا ہے، کن کا تذکرہ کرنا چاہیں گے آپ؟ میں سب سے پہلے یعنی درجہ اولا میں جب میرا امتحان ہوا تھا، تو امتحان لیا تھا مولانا عبدہ الفلاح رحمہ اللہ نے. وہ پنجاب سے آئے تھے. صحیح. اور ان کے معاون تھے مولانا عبداللہ چھتوی رحمہ اللہ. ٹھیک. ان کے معاون کے طور پر آئے تھے. وہ تحریری امتحان تھا، اور مجھے یعنی پہلی پوزیشن انہوں نے دی ماشاء اللہ. اور انہوں نے بڑی حوصلہ افزائی کی. جو نتائج کی جو تقریب ہوئی اس میں انہوں نے بڑی حوصلہ افزائی کی کہ میں نے ان کے پیپر پڑھے، اور تو مجھے اس سے ایک خوشی بھی ہوئی اور ایک تقویت بھی ملی. تو گویا استاد نہیں تھے، لیکن ان کا اس طرح مجھے نمبر دینا اور اس طرح حوصلہ افزائی کرنا میرے لیے بڑا ایک مؤثر کن تھا. اور اس کے بعد جو ہمارے رحمانیہ کے سارے اساتذہ وہ علم میں بڑے باکمال ہوتے تھے. رحمانیہ کی تاریخ یہ ہے کہ چونکہ ان کے پاس پیسہ بہت تھا، تو وہ چن کر اساتذہ لاتے تھے ہر فن میں. اچھا، ماشاء اللہ. حدیث کا استاد اور گرامر کا استاد اور منطق کا، فلسفے کا، تو ہر فن میں وہ ماہر استاد کا انتخاب کرتے تھے. سارے اساتذہ ہمارے بڑے بہترین تھے، لیکن ایک استاد کا میں ہمیشہ نام لیتا ہوں اور ان کی سند بھی پڑھتا ہوں، وہ مولانا حاکم علی الدہلوی رحمہ اللہ. بہت جید استاد تھے شیخ آپ. بہت جامع المعقول والمنقول. بالکل صحیح. جب وہ انڈیا سے پاکستان آئے ہیں، ان کو آتے ہی فالج کا اٹیک ہوا. اللہ اکبر. اور وہ زبان پر ہوئے. ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. اچھا جی. میں نے ان کی اتنی صحبت اور رفاقت اختیار کی کہ میں ان کی بات سمجھتا. سبحان اللہ. کوئی بات وہ کرتے، کسی کو نہ سمجھ آ رہی، میں آگے بتاتا کہ استاد جی نے یہ کہا ہے. اور ان کا میں خادم خاص تھا، ان کو کھانا پیش کرنا، ان کی چائے، ان کا سب انتظام وہ میں کرتا تھا. وہ پان کھاتے تھے بہت، تو پان بھی میں لے کر آتا. صحیح. تو اچھا، وہ گاہے بگاہے کہتے تھے عبداللہ ناصر کو ہم العالم بنائیں گے. اللہ اکبر. اب پتہ نہیں اس میں ان کا کیا کس طرف اشارہ تھا، لیکن وہ ایسے استاد تھے، ساری کتابیں ان کو یاد تھیں، ہر فن کی کتابیں ان کو یاد تھیں. اور ہم نے ان سے 8 سال پڑھا. انہوں نے کبھی کوئی کتاب دیکھ کے نہیں پڑھایا. اللہ. صحیح بخاری تک پڑھی ہے، بخاری ان کے سامنے نہیں ہوتی. سبحان اللہ. ہم عبارت پڑھتے ہیں، وہ زبانی سن رہے ہیں، اس پر تقریر کر رہے ہیں. کوئی فن ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے، نحو و صرف ہے، فقہ ہے، تو وہ زبانی بالکل. اتنی ان کو کتابیں یاد تھیں اور اس قدر ازبر تھیں، اور ان کا حافظہ اتنا، حالانکہ فالج کا اٹیک تھا لیکن کتابیں ان کو ازبر تھیں، اور بڑے ایک ماہر استاد تھے وہ. ایک دفعہ مولانا طاولہ حنیف رحمہ اللہ، انہوں نے تقابل کیا مولانا حاکم علی صاحب اور حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ کے. اللہ اکبر. تو
ان کے الفاظ یہ تھے کہ علم حافظ محمد گوندلوی کے پاس ہے بڑا ٹھیک، علم کا خزانہ اور اثاثہ، لیکن تفہیم مولانا حاکم علی صاحب کی زبردست، اچھا ماشاء اللہ، یعنی کوئی علمی مسئلہ ہو 2 جملوں میں اس کو آپ کو حل کر کے سمجھا دیں، ماشاء 2 اللہ، جملوں، ماشاء اللہ۔ اور بڑا سب زبانی بالکل۔ چھوٹا سا واقعہ اگر کہیں تو سنا دوں میں۔ جی شیخ ضرور۔ علامہ یوسف القدوی رحمہ اللہ یہ ہمارے استاد جی کے استاد تھے، اچھا مولانا حاکم ٹھیک علی صاحب کے استاد تھے، ٹھیک، اور ان کو بعض کا چیلنج کا بڑا شوق ہوتا تھا کہ یہ مسئلہ کوئی حل نہیں کر سکتا۔ ٹھیک، تو انہوں نے ایک دفعہ اپنے طلباء سے کہا، وہ بحر سعودیہ ان کا ادارہ تھا، کہ یہ 3 مسائل ہیں شرح جامع کے، ٹھیک، کوئی اس کو حل نہیں کر سکتا، اور اگر حل کروا کے لاؤ تو 50 روپے انعام دو۔ ٹھیک، یہ اس وقت کافی اماؤنٹ اس ہوگی۔ وقت 50 روپے، سمجھے 50,000 آج۔ اللہ اکبر۔ تو ایک وہ خالد برق ہزاروی تھے، ایک وہاں طالب علم، ان کا پچھلے دنوں انتقال ہوا ہزارہ میں۔ ٹھیک، انہوں نے کہا کہ میں یہ چیلنج قبول کرتا ہوں۔ اچھا، وہ وہاں سے اٹھے اور رحمانی آ گئے، اور وقت تھا وہ دوپہر کا، یعنی ظہر ہونے والی تھی، آخری پیریڈ سے فارغ ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا استاد جی یہ عزت کا معاملہ، یہ 3 سوال ہیں، ان کے جواب چاہیے، بتاؤ بھی۔ ایک سوال، دوسرا، تیسرا۔ کہا کہ ظہر کے بعد آ جانا۔ نہ کوئی کتاب دیکھی، نہ کوئی حاشیہ دیکھا، نہ لائبریری میں گئے، صرف وہاں سے وضو کرنے گئے۔ وضو کے دوران ہی کہتے میں نے 2 سوال حل کر لیے زبانی، اللہ اور تیسرا بھی آتے ہوئے حل کر لیا۔ سلام پھرا، بلا لیا اس کو، لکھو پہلا سوال، دوسرا، تیسرا، کوئی کتاب کا مراجعہ نہیں کیا۔ کیا بات۔ اچھا، وہ لے کے چلا گیا۔ اگلے دن وہ چائے اور بسکٹ اور وہ لے کر آیا، کیک وغیرہ استاد جی کے لیے۔ کیا ہوا بھائی؟ کہتے میں نے دکھایا ان کو 50 روپے مل علامہ گئے۔ صاحب کو، 50 روپے مل گئے مجھے۔ ان کا تکیہ کلام تھا ایک، ماں کی سری۔ کہتے ہیں کہ تو ضرور حاکم علی کے پاس گیا۔ میں تو حنفیوں کا کہہ رہا تھا، ان کو چیلنج کر رہا تھا، ٹھیک، تو ضرور حاکم علی کے پاس گیا۔ صحیح صحیح، انہیں بھی اندازہ تھا شیخ۔ جی جی بالکل۔ شیخ یہ یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بعض لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ، یا جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا نرم کیا تھا، علم نرم کر دیتا ہے، فن نرم کر دیتا ہے، اس میں صرف شیخ اللہ کی عطا ہوتی ہے یا کوئی اپنی طلب اور محنت بھی ہوتی ہے کوئی؟ دیکھیں جی، دونوں چیزیں ہیں، ٹھیک، اللہ کی عطا بھی ہے اور اللہ کی عطا محنت پر، جستجو پر ہے۔ ٹھیک، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کوشش کریں گے، آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور راستے کھولے گا، ہدایت دے گا۔ بالکل صحیح۔ اگر کوشش نہ ہو، جستجو نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، بالکل صحیح، ہدایت دے دے، ویسے دے دے، راستے کھول دے، اسباب مہیا فرما دے۔ یہ اللہ کی شان، اس کی قدرت ہے۔ شیخ آپ کے اساتذہ میں ابن باز رحمہ اللہ، شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ، عطیہ سالم رحمہ اللہ، یہ سارے بزرگوں کا نام بھی آتا ہے؟ نہیں، یہ مولانا اپنا شیخ ابن باز رحمہ اللہ، یہ چونکہ پڑھاتے نہیں تھے، یہ ٹھیک، لیکن یہ مدرس تھے، دروس ان کے بہت ہوتے تھے، ریاض میں جب بھی آتے تو ہم پہنچتے ان کے دروس سنا کرتے، استفادہ کیا، یعنی استفادہ کیا۔ اور شیخ صالح العثیمین یہ قصیم میں تھے، ٹھیک، اور قصیم میں جو ان کے گھر کے پاس مسجد تھی، وہاں یہ ہر نماز کے بعد درس دیا کرتے تھے، صحیح، اور گھر کے پاس ایک بلڈنگ تھی، انہوں نے طلباء کے لیے وقف کی ہوئی تھی، سبحان اللہ، تو وہاں طلباء آ کے رہتے تھے، نمازیں ساتھ پڑھتے اور دروس سنتے۔ تو وہاں مجھے جانے کا موقع ملا، بلڈنگ میں رہے بھی اور نمازوں کے بعد ان کے دروس سنے۔ تو اس طرح ایک تلمذ کا ان سے مجھے شرف حاصل ہے۔ ماشاء اللہ۔ باقی شیخ عطیہ سالم مدینہ میں تھے، ریاض میں نہیں تھے۔ ٹھیک، ہاں ٹھیک۔ اچھا شیخ مکرم، ایک کاروباری خاندان اور فیملی کا بچہ، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا معاملہ فرمایا کہ رخ ہی بدل گیا فیملی کا بھی اور آپ کی زندگی کا بھی۔ اس وقت تو شیخ آپ بہت سے خاندان کے لوگوں کے ہاتھوں سے نکل گئے، چلو مولوی بن گئے۔ شیخ اگلا موقع آیا کہ اب شادی تو اپنی مرضی سے کر لی جائے، وہ شیخ پھر آپ کی مرضی سے ہوئی یا گھر والوں کی مرضی سے؟ کوئی دینی شادی تھی یا کوئی جیسے دنیاوی اعتبار سے ہوتی؟ وہاں ایک اور کاروباری خاندان تھا، یہی ہمارا جو فرنیچر کا کاروبار تھا۔ جی صحیح۔ تو وہ ہمارے والد صاحب کے دوست تھے، جو اس لڑکی کے والد تھے، اور ان کی والدہ ہماری والدہ کی دوست تھیں۔ جی صحیح۔ اور بڑی دوستی تھی، آنا جانا ہر وقت، ملنا جلنا، خوشی۔ اور تو انہوں نے پھر کہا کہ کیوں نہ یہ دوستی رشتہ داری میں تبدیل کر بالکل صحیح۔ تو انہوں نے پیشکش کی، تو میری والدہ نے بھی قبول کر لی، تو اس طرح شادی ہو گئی۔ بہت لمبی داستان نہیں۔ جی صحیح۔ اچھا شیخ، یعنی یہ اسی طرح ہو گئی، دینی اعتبار سے بھی اس میں کوئی تھا؟ دینی اعتبار سے نہیں، وہ کٹر وہ بریلوی خاندان تھا، اور میں نے پہلی رات الحمدللہ ان کو اہل حدیث کیا، پھر اگلا معاملہ۔
تو شیخ یعنی ماشاءاللہ دلائل آپ کے پھر اچھے رہے یعنی الحمدللہ بالکل پہلی رات قائل کر لیا تھا آہستہ آہستہ خاندان کے سارے افراد اہل حدیث ہو گئے الحمدللہ تقریباً سارے کچھ نہیں ہو سکے لیکن تقریباً سارے اس کا مطلب شیخ یعنی دلیل سے اور حسن کلام سے بہرحال اثرات تو ہوتے ہیں بے شک بالکل ہوتے ہیں بالکل صحیح اچھا شیخ مکرم وہ نا مجھے وہ وقت یاد آ گیا آپ کی یعنی شریک حیات اللہ تعالیٰ ان کی قبر ٹھنڈی فرمائے ان کے درجات بلند فرمائے اور ظاہر شیخ ایک وقت زندگی کا ایک حصہ بلکہ ایک زندگی گزری ہوتی ہے تو پھر وہ جدائی کے لمحے تو ظاہر ہے بہت کربناک بھی ہو جاتے ہیں اور آپ جب تشریف لائے تھے تو آپ کے الفاظ تھے کہ بالکل گھر سونا سا ہو گیا ہے تو کس طرح کی شیخ یہ کیفیت بنتی ہے جب کوئی شریک حیات چلی جاتی ہے؟ اصل میں وہ میرے معاون تھے اس پورے سفر میں اور بڑی خدمت بھی کی انہوں نے. میں نے انتقال کے موقع پر جنازے سے پہلے کہا تھا کہ ویسے تو ہماری 47 سالہ رفاقت ہے مگر آپ سمجھیں کہ 20 سالہ رفاقت ہے باقی میں 27 سال یا اس سے کم و بیش سفروں میں گزرے ہیں. سفر بھی بڑے طویل کبھی مہینے کے کبھی ہفتے کے 2 ہفتے کے اور بیرون ملک بھی شاید اور اندرون ملک بھی. جی مجھے یاد ہے بعض اوقات گھر سے نکلتا تھا میری جیب میں کاغذ ہوتا تھا پروگرام لکھے ہوتے تھے اس میں 17 18 20 پروگرام وہ ایک ہی سفر میں اور اس کے لیے پوری تیاری کروانا ایجوکیس میرا تیار کرنا کپڑے تیار کرنا اور کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا. کبھی شکوہ ہوتا لیکن وہ اتنا تول نہیں پکڑتا تھا جی. تو بس وہ رفاقتیں یاد آتی تھیں ان کی خدمتیں یاد آتی تھیں. تو اس سفر میں ان کی ایک پوری مدد میرے ساتھ تھی پورا تعاون میرے ساتھ تھا تو اللہ ان کے درجات اس طرح بلند فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. باقی انتقال سے قبل کوئی 2 سال انہوں نے بیماری کاٹی بڑی شدید بیماری اتنی شدید کہ ہم ہاسپٹل میں ان کو دیکھ کر منہ ادھر کر کے رویا کرتے تھے اتنا سخت ان پر حملہ ہوتا تھا. تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ رفع درجات کا باعث ہی بنے گی یہ بیماری بھی انشاءاللہ. شیخ یعنی یوں محسوس ہوتا ہے کہ علماء کرام جو بہت زیادہ پبلک کو وقت دے رہے ہوتے ہیں سفر کر رہے ہوتے ہیں دروس میں جلسوں میں شرکت کر رہے ہوتے ہیں تو یعنی پیچھے ان کی جو زوجہ محترمات ہوتی ہیں ان کی بھی ایک بڑی قربانی ہوتی ہے بچوں کی خدمت گھر کی دیکھ بھال پھر یہ سارا عام طور پر نظر سے یعنی اوجھل رہ جاتی ہیں چیزیں. نہیں بالکل ایسا ہی ہے بالکل جنہوں گھر والوں کو اللہ استقامت دے تو ان کا پورا کردار ہوتا ہے اپنے شوہروں کی ایک اپنا ذمہ داریوں کا ان کا احساس ہوتا ہے اور بالکل وہ سرخرو ہو کر اور بالکل ایک کھلے دل سے اپنا کام کرتے ہیں کوئی تنگی ان پہ نہیں ہوتی. بالکل صحیح. اچھا شیخ مکرم یہ فرمائیے کہ آج کے دور میں یعنی کام تو ماشاءاللہ بڑے چل رہے ہیں ظاہر ہے علماء کرام کے لیکن یہ جو جدید میڈیا آ گیا ہے اس میں ظاہر ہے ٹی وی بھی ہے سیٹلائٹ ٹی وی ہے سوشل میڈیا ہے. شیخ دعوت دین وہ نبی کائنات کا جو فرمان کہ ہر گھر تک پہنچ جائے گا اب ہر موبائل میں ہر کمرے میں یہ دعوت پہنچ گئی ہے تو اس کو اختیار کرنا کتنا ضروری ہے شیخ؟ دیکھیں یہ حدیث تو ہے جس کا آپ نے حوالہ دیا جی. لا یبقى علی ظاہر الارض بیت مدر ولا قبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام. جی. کوئی کچا پکا گھر نہیں بچے گا اللہ ہر گھر میں کلمہ اسلام اور دعوت اسلام کو داخل فرما دے گا. جی. تو لگتا ہے کہ اس میں اس میڈیا کا کردار ہے الحمدللہ اب تو گھر گھر یہ دعوت پہنچ رہی ہے. جی جی. تو اس میں دونوں پہلو ہیں خیر کا پہلو بھی اور شر کا پہلو بھی ہے. بالکل صحیح. خیر کا پہلو تب ہوگا جب لوگ اس سے منسلک ہوں اور جہاں کوئی ایسا اشکال ہو وہاں علماء سے رابطہ کریں یہ بہت ضروری خود اس کو حل کرنے کی کوشش نہ کریں. جی. ورنہ وہ شر کا پہلو ہے. بالکل صحیح. یہ بھی شر کا پہلو ہے کہ اس میں یعنی بلا تمیز ہر ایک کو سنیں آپ. کچھ لوگ تماشبین ہوتے ہیں ان کو بھی سن لیں ان کو بھی سن لیں لیکن نہیں جب سنیں پوری بصیرت کے ساتھ تحقیق کے ساتھ کہ فلاں کو سننا بس اور کسی کو نہیں سننا. وہاں عقیم بجا کا لدین حنیفہ چہرہ اپنا سیدھا دین کی طرف رکھو دائیں بائیں جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جہاں کوئی اشکال ہو جیسے کتاب کا مطالعہ جی جی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں کوئی اشکال ہو اس کو خود حل نہ کریں. آپ کے اساتذہ ہیں علماء ہیں ٹیلی فون موجود ہیں ان سے رابطہ کر کے اس اشکال کو آپ حل کروائیں. خود حل کریں گے تو اس میں مزید بگڑنے کا امکان ہوتا ہے. شیخ یہ تو بالکل کامن سی بات ہے جیسے مثلاً کوئی یوٹیوب دیکھ کر یا کتاب پڑھ کوئی آپریشن نہیں کرتا ڈاکٹر نہیں بن جاتا. جی جی. تو اسی طرح یعنی علم کو آپ پڑھیں اور جہاں کو مسئلہ ہے وہ آپ عالم تو نہیں بن گیا آپ نے رجوع تو عالم سے ہی کرنا ہے. بالکل عالم کے بغیر آپ کا کامیاب ہونا پڑھنا
ممکن نہیں. بالکل صحیح. میں اس کی 2 مثالیں دیتا ہوں. جی. یعنی چند میں ان کو شخصیات تو نہیں کہوں گا. کچھ لوگ وہ مدرسے میں نہیں گئے, علماء کے پاس نہیں گئے, اور یہ شیخ بڑا ضروری ہے ویسے. جی جی. اور یعنی کیا بن گیا وہ؟ اور فیض. کیا بن گیا وہ؟ ایک مرزا قادیانی. کتابیں بہت سی, سرمایہ بہت تھا, خود پڑھا, خود سمجھا, اور نبوت کا مدعی بن گیا. استغفر اللہ. دوسرا غلام پرویز, یعنی مدارس میں نہیں گیا, علماء کے پاس نہیں گیا, بالکل خود پڑھ لکھ کر منکر حدیث بن گیا. اور ان دونوں کی تحریکوں کا وہ نقصان ہے بر صغیر میں جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. جس کا معنی جو علماء کی خیر و برکت ہے اس سے ضرور مستفید ہونا چاہیے. علم علماء کے ساتھ, انما العلم بالتعلم. طبرانی کی حدیث ہے, علم علماء سے سیکھنے سے آتا ہے. یہ تو حدیث ہے باقاعدہ. بالکل طبرانی کی. اور اپنا صحیح بخاری کی حدیث ہے جو قرب قیامت جہل پھیل جائے گا اور علم اٹھ جائے گا. علم کیسے اٹھے گا؟ یقبض اللہ العلم بقبض العلماء. اللہ علماء کو اٹھا لے گا. بالکل. لائبریریاں موجود ہیں, یہ وسائل موجود ہیں, اور سب کچھ موجود ہے, لیکن علم نہیں ہوگا کیونکہ علماء نہیں. بالکل صحیح. بہت شاندار بات. بالکل. یعنی شیخ یہ ایک وسیلہ ہے, ایک ذریعہ ہے, یہ کوئی منزل تھوڑی ہے. یعنی اس کے ذریعے سے آپ جائیں, جیسے دنیا میں آپ بہت تردد بھی کرتے ہیں, تحقیق بھی کرتے ہیں, اور چاہتے ہیں کہ بازار میں دھوکہ نہ ہو, تو یہاں بھی وہی کرنا چاہیے. بالکل. اس کے فائدے. میں ایک درس دے رہا تھا, جی, جگہ مجھے یاد نہیں آ رہی, تو اس میں درس کے بعد کچھ لڑکے آ گئے, کچھ نوجوان, اور آ کر مسئلہ قبول کیا. انہوں نے کہا وہ کھیل رہے تھے بیلیارڈ, وہ کسی دکان میں کسی وہ کھیل رہے تھے, اور ٹی وی لگا ہوا تھا. انہوں نے وہ لائیو پروگرام دیا ہوا تھا. وہ کہتے ہم نے سن لی 1-2 باتیں, تو پھر ہم تو فوراً متاثر ہوئے اور فوراً پہنچ گئے, انہوں نے مسئلہ قبول کر لیا. تو ایک چیز کا فائدہ ہوا, جو وسائل ہیں جدید ان سے فائدہ ہوا, لیکن فائدہ ہو مثبت طریقے سے, بالکل منفی طریقے سے, نقصان نہ کر بیٹھیں. بالکل صحیح. شیخ مکرم, کچھ اپنی تصنیفات کے بارے میں بھی آگاہ فرمائیے. ماشاءاللہ میں دیکھ رہا تھا کافی اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اس میدان میں بھی, آپ کے ہاتھ سے بہت خدمت ہوئی دین کی. اس میں تصنیف کا شوق تھا مجھے. جب وہاں پڑھتے تھے ہم ریاض میں, تو 4 بحثیں بڑی تفصیلی میں نے لکھی تھیں. ٹھیک. وہ چھپ نہیں سکیں. ان میں سے ایک تو ایک ساتھی لے کر غائب ہو گیا, اور یعنی مختلف موضوعات, منہج القرآن فی تربیت الرجال, اور ابن حجر کا منہج صحیح فتح الباری میں, اور عمل بالحدیث ضعیف فی فضائل الاعمال. بڑے علمی یہ مسند احمد پر وہ چھپ گیا آپ کا. اچھا, مسند احمد پر کام کیا تھا, وہ 4 جلدوں میں وہ چھپا. ریاض سے چھپا. وہ ریاض میں ایک دوست تھے, انہوں نے کہا میں چھاپوں گا, دار طیبہ والے, تو انہوں نے اس کو شائع کر دیا. وہ عربی میں ہے شیخ سر؟ عربی میں. جی. اچھا, اب کتابیں لکھنے کا شوق ہوتا ہے, لیکن ایک شوق اکثر علماء اس کو پسند نہیں کرتے, لیکن مجھے اس میں کوئی آر نہیں تھی کہ میں کتب کا ترجمہ کروں. جب میں پاکستان آیا ہوں تو یہاں سندھ میں ہماری بڑی جہالت, بڑا شرک, بدعات اور خرافات, اور خاص طور پہ وحدت الوجود اور اسماء و صفات کے عقیدے میں بڑا انحراف. تو میں نے سوچا اس پر کتابیں لکھی جائیں. دروس تو ہوتے ہی تھے. پھر میں نے سوچا کہ کتابیں لکھیں, یا جو ائمۃ الدعوہ ہیں سعودی عرب میں بڑے بڑے علماء, ان کی تصنیفات موجود, ان کے تراجم کر کے پیش کیے جائیں. تو پھر میں نے اسی کو ترجیح دی. تو بہت سی کتب ہے, تک 17-18 کے قریب ان کے تراجم کر کے الحمدللہ وہ پیش کیے. سر فہرست جو ہے تحصیل العزیز الحمید, بڑی مبسوط کتاب ہے. وہ 2 جلد میں اس کا ترجمہ پہلے ہم نے شائع کیا, اب 1 جلد میں وہ شائع ہو چکی. سعودی عرب میں بار بار چھپتی ہے, ہندوستان میں چھپی. الحمدللہ. شیخ, توحید کے بارے میں یعنی اور عقیدے کے بارے میں آپ بڑا زیادہ, یعنی ظاہر آپ ایک ایسے علاقے میں گئے جہاں آپ نے دیکھا, پھر آپ کے دل میں وہ ساری چیزیں آئیں کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے, بتانا چاہیے. تو کیوں زیادہ شیخ ہمارا یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کے عرفان کے بارے میں, معرفت کے بارے میں اس طرح جیسے عربوں میں کام ہے, ہمارے ہاں شاید اس طرح نہیں ہے؟ جی, یہ اس معاملے میں یعنی کمی کا تو احساس ہے ہمیں. ٹھیک. آپ یقین کریں کہ جب یعنی یہ جامعہ اسلامیہ وغیرہ کا بھی رجحان نہیں ہوا تھا, سارے مدارس میں عقیدے کی ایک کتاب پڑھائی جاتی تھی, شرح عقیدہ نسویہ, یہ شرح العقائد نسویہ. صحیح. اس میں اشاعرہ ماتریدیہ کا عقیدہ. ٹھیک. اور بڑے بڑے ہمارے جو اہل علم وہ اس سے متاثر تھے, اسی طرح کی بات کرنا. ہمارے ایک بڑے عالم تقریر کر رہے ہیں اور کہا کہ اللہ کی جہت نہیں, اللہ کی جہت نہیں. ٹھیک. تو یہ تو عقیدے کا بگاڑ, اس کی جہت علو برحق ہے. بالکل صحیح. تو ہم نے بہرحال بعد میں بات کی ان سے, لیکن یہ کس چیز کا شاخسانہ ہے؟ وہ شرح عقائد نسویہ کا, اس میں ہے یہ بات. بالکل صحیح. وہ چیز ان کے ذہن میں جہت نہیں ہے, جسم کا انکار ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ کردار اس کتاب کا
جو پہلے. پھر یہاں سے علماء گئے, طلبۃ العلم گئے جامعہ اسلامیہ میں, جامعۃ الامام میں. وہاں ایک پیریڈ تھا توحید کا. ٹھیک. جب ان کا ہم سلیبس دیکھتے ہر سال توحید. میں نے کہا یہ توحید میں کیا پڑھاتے ہوں گے؟ ہمارے ذہن میں تھا توحید کیا ہے جو مولانا شیخ پوری بیان کرتے ہیں, وہی توحید ہوگی. تو کتنا یہ ہر سال توحید. مگر وہاں جا کر جو توحید پڑھی ہم نے, ہماری آنکھیں کھل گئیں. یعنی سعودیہ کے سفر میں باقی سب کچھ ہم نے پڑھا ہوا تھا پاکستان میں, ٹھیک, توحید نہیں پڑھی تھی. اللہ اکبر. میں نے اس پر اتنی محنت کی, اس کو میں نے اولیت اور ترجیح دی اور خوب پڑھا اس کو. میں نے خوب کھنگال مارا الحمدللہ. رسالہ تدمریہ کی ابن تیمیہ کی کتاب تھی, وہ داخل نصاب تھی, بڑی دقیق تھی. ٹھیک. اس کی شروحات میں نے خریدی اور پھر شروحات سے مطالعہ کر کے راتوں رات یعنی جاگ کر اس کو حل کرتا تھا. اور الحمدللہ اس سے بڑی اللہ نے برکت بھی دی. الحمدللہ اللہ کا کرم. اب وہ بیداری آ گئی الحمدللہ. اب سینکڑوں طلباء وہاں سے پڑھ کر آ چکے ہیں. عقیدے کا فہم, توحید کی برکت اور فہم اللہ نے عطا فرما دی ہے. تو اب خوب اس پر کام ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے. ماشاء اللہ. شیخ مکرم, ابھی بات ہو رہی تھی اور میرے ذہن میں پھر وہ بات آئی نا, یعنی ایک کتاب چھپی تھی اور اس کو پڑھ کے علم کی بجائے جہالت آ گئی عقیدے کے باب میں, جو آپ نے بیان فرمایا کہ اس سے پڑھ کے یہ ہمارے یہاں پھر رہا تھا. تو یعنی کوئی کتاب ہو, کوئی پلیٹ فارم ہو, کوئی بھی چیز ہو, تو اصل یہ ہے کہ آپ اصل مقصود تک پہنچیں, اصل علماء سے رابطہ کریں اور اصل کتابیں پڑھیں. شیخ, ہمارے اس عصر میں, ہمارے اس زمانے میں آپ کن شخصیات کے بارے میں فرمائیں گے کہ ان کو طلباء, علماء ان سے سیکھیں, ان کو پڑھیں, ان کو سنیں؟ کیونکہ پہلے تو جو کتب سلف ہے نا, جی, سلف کے علم میں بڑی برکت ہے. ان کا کلام مختصر ہوتا ہے, معنی بہت وسیع ہوتے ہیں. ہمارا کلام وسیع ہوتا ہے, معنی بہت کم ہوتے ہیں. ایک رسالہ چھوٹا سا حافظ رجب بغدادی رحمہ اللہ کا, ٹھیک, یعنی فضل و علم سلف علی علم الخلف. سبحان اللہ. کہ سلف کے علم کی خلف کے علم پر کیا فضیلت اور فضیلت. سبحان اللہ. وہ رسالہ قابل دید ہے. ٹھیک. تو کتب سلف کا انتخاب کیا جائے. اس کی شروع ہمارے معاصر علماء نے کی ہے. ٹھیک. شیخ عثیمین نے کی اور شیخ صالح فوزان نے کی اور بہت سے جو ہمارے علماء عصر حاضر کے, ان کی شروع. تو ان کتابوں کو سامنے رکھیں اور معاصرین کی شروع کو دیکھیں تو انشاءاللہ وہ کتابیں واضح ہوں گی. ٹھیک. اور عقیدے کے دروازے کھلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک. اور شیخ, ہمارے پاکستانی علماء میں سے اگر آپ کو سجیسٹ کرنا چاہیں. پاکستانی علماء ماشاءاللہ بے شمار. حافظ مسعود عالم صاحب ہیں, حافظ شریف صاحب ہیں, اور شیخ رشاد الحق اثری صاحب حافظہم اللہ. ماشاء اللہ. اللہ ان کا سایہ جماعت پر قائم رکھے. آمین. شیخ عبدالستار حماد صاحب مفتی جماعت الحمدللہ, بڑی ایک قابل قدر وزنی شخصیت ہیں ساری الحمدللہ. شیخ, آپ کی یعنی فیملی ماشاءاللہ رچ فیملی تھی, کاروباری فیملی تھی, یعنی وہ امیر لوگ تھے, لیکن شیخ آپ بنے پھر ایک جماعت کے امیر. یہ کس طرح ہوا؟ تو دو عمارتیں جمع نہیں ہو سکتی. اچھا, اتنی رچ فیملی نہیں تھی, یعنی ایک متوسط کاروباری تھے. جی صحیح. بہت یعنی مالدار نہیں تھے, ایک متوسط ہمارا ایک تھا کام. اور میں جب وہاں سے پڑھ کر آیا ہوں تو میرے آنے کا ایک ہی مقصد تھا. حالانکہ جب میں وہاں پاس کامیاب ہوا جامعۃ الامام میں, جو پہلی 5 پوزیشن ان میں میرا نام بھی تھا. اخبار میں نام آیا تھا, گورنر نے آ کے مجھے سند دی تھی اور مجھے آگے ہنس کے داخلہ مل جاتا ماجسٹر میں, دکتورا میں. بالکل شیخ, آپ واپس آ گئے. ہاں, لیکن مجھے شوق نہیں تھا سندوں کا, ڈگریوں کا. مجھے شوق تھا شاہ صاحب رحمہ اللہ سے ملنے کا. وہ علم کا سید بدیع الدین شاہ راشدی جی رحمہ اللہ. جی ان سے ملنے کا شوق تھا. تو میں سب چھوڑ کر آ گیا, ان کی رفاقت اختیار کی. تو یہ سن 82 سے لے کر سن 95 تک جو ان کا جو انتقال ہوا 96, یہ تقریباً یعنی ایک 10-12 سال کی رفاقت. ان کے پاس جانا, ان کے رحلات اور اسفار میں ساتھ جانا, اور ان کی خدمت بھی الحمدللہ. تو اس سے بڑا کچھ حاصل ہوا مجھے. تو شاہ صاحب کی اس رفاقت کی بنا پر, کیونکہ وہ جماعت کے امیر تھے. جی جی. جماعت کی باغ دور جو ہے وہ قیام پاکستان سے پہلے سندھ میں ڈل چکی تھی, جمیعت اہل سندھ کے نام سے وہ ڈل چکی تھی. جی صحیح. تو شاہ صاحب اس کے امیر تھے اور کام دعوتی چل رہا تھا الحمدللہ. تو مجھے 1985 میں شاہ صاحب نے اس کا ناظم اعلیٰ بنا دیا ماشاء اللہ. اور جب شاہ صاحب کا انتقال ہوا تو شورا کا اجلاس ہوا تو انہوں نے متفقہ طور پر مجھے امارت کی وہ سیٹ پہ بٹھا دی. ٹھیک, مجھے سمجھ آ گئی شیخ. اب
اچھا شیخ، اسلاف تو سارے بہت پیارے ہیں، آنکھوں کے تارے ہیں، لیکن تبھی رجحان ہوتا ہے یا استفادہ ہوتا ہے یا کچھ لوگوں کے حالات ایسے ہوتے ہیں وہ زیادہ پسند آتے ہیں. آپ کن شخصیات کو زیادہ پسند کرتے ہیں ہمارے اسلاف میں سے، کسی ایک کو یا زیادہ؟ اسلاف میں تو جو محدثین کے نام ہیں، ٹھیک، ان کے اقوال ہیں، ان کی سیرتیں ہیں، وہ سب قابل مطالعہ ہیں. ٹھیک. علماء تابعین ہیں، صحابہ بے شمار، تابعین میں بڑے نام ہیں، جیسے امام اوزاعی ہیں، عبداللہ بن مبارک ہیں، سفیان بن عیینہ، سفیان ثوری، امام مالک جن کو نجم السنن کہا جاتا ہے، ماشاء اللہ. اور پھر اس کے بعد امام بخاری، امام مسلم رحمہ اللہ. نام تو بے شمار ہیں، مگر ان سارے علوم کو ان میں نکھار پیدا کرنے والی دو شخصیات ہیں. ٹھیک. ایک حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ایک ان کے شاگرد ابن قیم رحمہ ابن اللہ. قیم رحمہ اللہ. انہوں نے جو دین سکھایا ہے، سمجھایا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی. سلف کے علم کو انہوں نے اجاگر کر کے بالکل پلیٹ میں رکھ کے پیش کیا. سبحان اللہ. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عبارت میں کچھ اغلاق ہے، تھوڑی صعوبت ہے فہم کی، دشواری ہے. قیم نے ماشاء اللہ اس کو کھول کر ایسا بیان کیا ہے، الحمدللہ. اچھا شیخ، کئی نا دیگر مسالک کے لوگوں کو بعض دفعہ میں دیکھتا ہوں ابن تیم پہ تھوڑا سا انہیں دقت بھی ہو تو ابن قیم پہ آ کے تھوڑے وہ نرم پڑ جاتے ہیں. جی، اس کی شیخ کیا وجہ؟ اصل میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ تو سمجھے کہ ایک کھلی تلوار تھے نا. ہمارے شیخ رحمہ اللہ بدیع الدین رحمہ اللہ وہ بھی ایک ننگی تلوار تھے. کچھ لوگوں کو دقت ہوتی تھی، مگر انہی کے افکار کو جب پیش کیا ایک ایسے اسلوب سے جس میں کچھ لوگوں کے لیے کشش ہو تو لوگ اس کے قائل ہو گئے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ تو ایک ننگی تلوار تھے، حق کی، عقیدے کی، توحید کی. ابن قیم رحمہ اللہ نے ان کے علم کو، اپنے شیخ علم کو سنوارا ہے، اس کی وہ جو نوک پلک درست کی اور اچھے طریقے سے اس کو پیش کیا. بالکل صحیح. شیخ مکرم، آپ تشریف لائے، یعنی واقعتاً ہمارے دل کی جو کیفیت ہے کاش ہم بتا سکتے، جتنے ہم خوش ہیں، ہم پیغام کے سارے ساتھی اور جماعت کے ساتھی اور ہمارے قائدین، یعنی سب کی خواہش رہتی شیخ. تو شیخ آپ کے تاثرات کیا ہیں؟ آپ نے پیغام وزٹ بھی کیا ہے، شعبے بھی دیکھے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آج یہاں پہنچ کر اور سارا وزٹ کر کے ایک روحانی سکون بھی ملا، بڑی مسرت حاصل ہو رہی. یعنی جس وسیع پیمانے پر یہ کام چل رہا ہے الحمدللہ بڑا متاثر ہوا ہوں میں، اور دل سے دعائیں نکلتی اللہ تعالیٰ آپ کی جہود میں برکتیں عطا فرمائے. آمین. اور اس کام کا نفع اللہ تعالیٰ عام کر دے. آمین. ماشاءاللہ یہ پیغام یعنی ملائی کی حد تک دنیا میں پھیل رہے، اللہ اس میں اور اضافہ کرے. آمین. اور ایک خلق کثیر کی ہدایت کا باعث بنا دے. آمین. یہ ہمارا مقصود ہے. آمین. بالکل. علماء ربانیین اس میں آئیں، علماء حق اس میں آئیں، منہج بیان کریں، عقیدہ بیان کریں، اور یہ باتیں پھیلتی جائیں. آمین. جو آپ کی اسالیب ہے ماشاءاللہ، اردو میں، پشتو میں، دیگر جو بہت سے یہ شعبہ جات ہیں، تو اللہ اس میں اور آپ کو ہمت بھی دے، ترقی بھی دے، اور اللہ کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کام کو اور آسان طریقے سے کرنے کی توفیق دے. آمین. شیخ ایک اور میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں، آخری سوال ہے یہ میرا. چونکہ سب سے بڑی یعنی ہماری تخلیق کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کو پہچاننا ہے، اس کی عبادت کرنا ہے، اور علماء ربانیین ہوں یا منہج پر قائم ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف، سب کی کاوش یہی رہی. شیخ عربی میں اور اردو میں، یعنی کم وقت میں بھی اگر کوئی توحید کو سمجھنا چاہے، اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ ذات کو، صفات کو سمجھنا چاہے، اردو میں اور عربی میں، دونوں میں مختصر وقت کے لیے کون کون سی کتاب کوئی پڑھ لے تو چلو فائدہ ہو جائے گا؟ دیکھیں بنیادی کتاب جو ہے نا کتاب التوحید، ٹھیک، شیخ محمد بن وہاب رحمہ اللہ کی. ٹھیک. یہ تو ہر بندے کی ضرورت ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے، اور اس کو بار بار پڑھنا چاہیے. جتنا پڑھیں گے اتنا اس میں علم کے نئے دروازے آپ پر کھلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بڑی جامع کتاب ہے اور بڑا اس کا ایک اچھا اسلوب ہے. تو عربی میں اس کے اردو تراجم بھی ہو چکے ہیں. اس کتاب سے اگر صحیح نعت ہم جوڑ لیں، اس کتاب کی شروع فتح المجید ہے، یہ تحسیر العزیز الحمید ہے، دونوں کا ترجمہ ہو چکے ہیں. تحسیر کا ترجمہ میں نے کیا ہوا ہے، 2 جلدوں میں مطبوع ہے یہ، اور فتح المجید کا ترجمہ مولانا عطا اللہ ثاقب رحمہ اللہ وہ مطبوع ہے، وہ بھی منظر عام پر ہے، بڑی خوبصورت چھپی تھی. جی بہترین ہو. تو یہ کتاب ایک بنیاد ہے. باقی جیسے آپ آگے بڑھیں تو سلف کی کتابیں، امام ذہبی کی کتب، امام بخاری رحمہ اللہ کی کتب عقیدے کے باب میں، گو ان میں کچھ اپنا اغلاق ہے، لیکن اگر توجہ دیں گے، محنت کریں گے تو ضرور واضح ہوں گی انشاءاللہ. بالکل صحیح. شیخ مکرم ایک دفعہ پھر آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت عنایت فرمایا اور آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی. اور شیخ یعنی میرے ذریعے سے، پیغام کے ذریعے سے، ظاہر ہے بہت سے لوگوں کے لیے یہ رہنمائی اب دستیاب ہو گئی ہے اور چلتی رہے گی انشاءاللہ. تو آپ کا اس میں بہت شکریہ. اکرمکم اللہ، وفقکم اللہ لکل خیر. آمین. اعانکم اللہ.
فتح اللہ علیکم العلم والعمل، آمین، شرح اللہ صدرکم، بارک اللہ فیکم، آمین، جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ السلام شاہد علیکم، اکرم، بہت شکریہ۔ ماشاء اللہ۔ ناظرین اکرام، کاش یہ وقت ختم نہ ہوتا، باتیں جاری رہتی ہیں، لیکن الحمدللہ شیخ کے دروس ویسے بھی فزیکلی ہو رہے ہوتے ہیں اور سوشل میڈیا پر بھی موجود ہیں، تو ضرور یعنی آپ استفادہ کیجئے۔ یہ تھوڑی سی ہم نے اس لیے بات کی تاکہ آپ جن کو نہیں پتہ، بہت دنیا کو پتہ ہے، علماء کو پتہ ہے، طلباء کو پتہ ہے شیخ کے بارے میں، عرب و عجم میں پتہ ہے، تو جن کو نہیں پتہ چلو یہ ایک اور میڈیم ہے تو آپ جان سکیں کہ علماء ربانیین کیسے ہوتے ہیں اور ان کی رہنمائی کیسی ہوتی ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔